ہمارے خاندان میں اول تو کوئی شادی جلدی آتی نہیں، اور اگر آ ہی جائے تو ایسے موقع پر جب میرے اسٹوڈنٹس کے پیپر بالکل سر پر ہوں۔ اس سال بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پہلے تو میں نے جانے کا ارادہ ترک کیا، مگر پھر یہ سوچ کر تیار ہو ہی گئی کہ پھر نہ جانے کب کسی شادی پر جانے کی سعادت نصیب ہو۔ مگر اس بار ہمارے ستارے نہیں، ہم ہی گردش میں تھے۔ دوپہر 2 بجے نکلنے کا منصوبہ بنایا، مگر جس کزن نے ساتھ جانا تھا وہ ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گئی، اور اس کے انتظار میں ہم 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ بلا آخر نکلنے لگے تو گاڑی کا گیئر آئل لیک پایا اور تمام سواریوں سمیت ورک شاپ پہنچے، اور وہاں مزید 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ خیر اللہ اللہ کر کے نکلے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ادھر موٹر وے کا سفر جاری تھا اور ادھر ہماری گردش۔ اچانک موٹر وے پر گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے قریب ہی انٹرچینج تھا اور وہیں ایک پیٹرول پمپ بھی نظر آیا، مگر ٹائر شاپ والا موجود نہ تھا۔ اپنی مدد آپ کے تحت گاڑی کے ٹائر میں ہوا بھری اور انوار صاحب کا انتظار کیا۔ جگہ اتنی سنسان اور بیابان تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے مزید سفر کے بعد بخیریت سیالکوٹ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ سوئے ہوں کو جگا کر اپنے آنے کا سرپرائز دیا، اور ہم راستے میں آنے والی ان ساری ہرڈلز کو برداشت کرتے ہوئے ابھی تک اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ کون سی بلا تھی جو ہمیں یہاں کھینچ رہی تھی۔ باقی سب گھر والوں سے ملے۔ امی جو پہلے سے ہی یہاں موجود تھیں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر کھانا وانا کھایا، کزنس کے ساتھ گپیں لگائیں اور سو گئے۔ اگلے دن شادی پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ خدا دا نائن چھڑ دے، بس کر دے میک اپ، حد ہو گئی ہے۔ اس کے دیکھو فیئر اینڈ لولی کی نہیں جان چھوڑ رہی اس کی۔ شادی چونکہ گاؤں تھی تو سیالکوٹ سے گاؤں کے لیے روانہ ہوئے، اور 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بخیریت شادی والے گھر پہنچ گئے۔ یہ ہم ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں میمونہ جنجوا، اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے گاؤں کی شادی۔ یہ دیکھیں ہم بھی آئے نبی صاحب۔ جی آپ بتائیں کہ آپ نے کیا ڈریسنگ کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے ایمرجنسی میں کی ہے۔ ایمرجنسی ڈریسنگ، اچھا اچھا اچھا، کس ڈیزائنر کی ویسٹ کوٹ پہنی ہے آپ نے؟ ایمرجنسی میں اس کا پروگرام بڑھ گیا۔ واہ بھائی واہ، آپ وہی ہیں نا جو کاغذ کو کوٹ رہے تھے؟ اور جی موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی اور ہم سب کے کپڑے استری ہونے والے تھے، اس لیے اب ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں جہاں پر شاید لائٹ ہو اور ہم وہاں سے ریڈی ہو کر آئیں گے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے جذبات، حالات اور وقت سب بدل دیا۔ اس کی رداد انشاءاللہ اگلے ولاگ میں سنائیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تھینک یو۔